بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمیں پڑھنا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 159 سے 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ ہوگا، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، مگر یہ کہ وہ اپنی موت سے پہلے اس پر یقین کر لے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یکون علیہم، وہ ہوگا ان پر شہیدہ، گواہ۔ یہ آیہ مبارکہ جس سلسلہ کلام کے بیچ میں آئی ہے، وہ کلام شروع ہوا تھا، ہم نے پچھلی مرتبہ اس کا آغاز ہوا آیت نمبر اصل میں تو کلام شروع ہوا تھا آیت نمبر 153 سے 153 سے، لیکن یہ خاص اسلوب شروع ہوا آیت نمبر 155 سے۔ اہل کتاب نے مطالبہ کیا کہ آسمان سے یہ کلام اترتا ہوا نظر آئے گا تو وہ مانیں گے، ورنہ وہ نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے اپنے عہد کے توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی۔ یہ ہم نے ان پر لعنت کر دی الفاظ بیان نہیں ہوئے، مگر پھر یہاں سے جب شروع ہوا ہے سلسلہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تاریخ کے مختلف حوالے دیتے ہوئے یہ بتایا کہ انہوں نے یہ کیا اور یہ کیا، ان کے کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، اور ان کے کفر کی وجہ سے، اور مریم پر بہتان لگانے کی وجہ سے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کیا، حالانکہ نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ انہوں نے ان کو سولی پر چڑھایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ ان کے جرائم بیان فرما رہے ہیں، وہ جرائم ابھی آگے بھی چلیں گے اور ہم ان کو دیکھیں گے، مگر درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کلام کو روک کر یہ فرمایا کہ یہ یعنی جو بات کی اس کا آپ سمجھیں کہ پس منظر یہ ہے کہ ان کے جرائم ہیں، اس لیے اب یہ قرآن کے سوا یعنی یہ براہ راست آسمان سے اتری ہوئی کسی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں جو ان کی ڈیمانڈ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر کے یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، اس لیے کہ ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے اس قرآن پر یقین کر لے گا، اور قیامت کے دن ان پر یہ گواہی دے گا۔ آج اس قرآن کا یہ انکار کر رہے ہیں، آج ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اس قرآن کی منوائے جانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ یہ آسمان سے اترتا ہوا نظر آئے، تب ہم مانیں گے۔ اس سے پہلے ہمارے لیے ماننا ممکن نہیں ہے۔ جس پر خدا تعالیٰ کا غصہ، غضب، وہ ہے کہ جو اب آیات میں جھلک رہا ہے کہ یہ لوگ
مطالبہ کر رہے ہیں کہ آسمان سے قرآن اترتا ہوا نظر آئے، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ اور یہ اور یہ جرائم کیے ہیں۔ ان جرائم میں سے پھر جو ذکر آیا وہ ظاہر ہے کہ آخری ذکر تھا مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے زیادتیاں کی۔ قرآن اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب اس وقت انکار کر رہے ہیں، ان میں سے ہر ایک ایمان لے آئے گا اس پر، اس قرآن پر، اپنی موت سے پہلے، اور یہ قرآن قیامت کے دن ان کے اوپر گواہی دے گا۔ ایمان لے آئے گا، یہ ایمان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ایمان ہوتا ہے کہ جو معتبر ہوتا ہے، آدمی واقعی ایمان لے آتا ہے، یعنی وہ بات کو سمجھ بھی لیتا ہے اور پھر مان بھی لیتا ہے۔ اسی کو حقیقی ایمان کہتے ہیں، کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی، آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے غور کیا، میں نے سمجھا، میں نے سوالات کیے، اینڈ آئی گاٹ اٹ، مجھے بات اب سمجھ میں آ گئی ہے، میں اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ تو ہے وہ ایمان کے جو حقیقی ایمان ہے۔ میں یہ گڑبڑ کرتا ہوں کہ مائک نہیں لگایا ہوتا، سوری۔ یہ ایمان جو ہے یہ تو ہے حقیقی ایمان، کہ جو ان لوگوں کا ایمان ہے کہ جو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور خاص طور پر رسولوں کو مانتے ہیں۔ لیکن ایک وہ ایمان یا ماننا ہے کہ وہ کہنے کو تو یہاں لفظ ایمان استعمال ہو گیا ہے، مگر وہ حقیقت میں کفر ہے، یعنی معلوم ہو گیا کہ یہ سچے ہیں، دل نے اس بات کی گواہی دے دی، دل اس بات پر کنونسڈ ہو گیا کہ یہ سچے ہیں، مگر اپنی کسی نہ کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے انکار کر دیا۔ یہ اصل میں وہ ماننا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کافر قرار دیتا ہے۔ بھائی لوگوں کو پتہ ہی نہیں لگا، بات ہی سمجھ میں نہیں آئی، تو پھر تو آدمی کے پاس ایکسکیوز ہے، مگر اگر بات سمجھ میں آ گئی، دل نے گواہی دے دی کہ یہ سچے ہیں، تو پھر اس کے بعد نہ ماننا، انکار کرنا یہ اصل میں کفر ہے، کہ آپ نے ایک حقیقت کو حقیقت جاننے کے باوجود اس کو ماننے سے انکار کر دیا اپنے کسی دنیاوی مقصد غرض کی وجہ سے۔ تو قرآن اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ والا ایمان ہے کہ جو اہل کتاب کو نصیب ہوگا، ان سب کو جو اعتراض کر رہے ہیں، جو اس وقت ہمارے اس دعوے پر، ہماری اس دعوت پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے جب تک کہ آسمان سے یہ نازل نہیں ہوگا، نازل ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گا، وی آر ناٹ کنونسڈ۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کنونس ہو کے جائے گا اپنی موت سے پہلے، اور یہی قرآن پھر قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دے گا، ان کو بتائے گا کہ ان کو بات سمجھ میں آ گئی تھی، اور سمجھ میں آنے کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کر دیا تھا۔ یہ تو ہے اس آیہ مبارکہ کی وہ تشریح کہ جو میرے خیال میں صحیح تشریح ہے، لیکن ایک وہ تشریح ہے کہ جو ہمارے ہاں مشہور ہے،
وہ کیا تشریح ہے؟ وہ تشریح یہ ہے کہ چونکہ پیچھے سے ذکر ہو رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے سولی پر چڑھائے جانے کا اور اللہ کا ان کو اپنی طرف اٹھا لینے کا، تو لوگوں کا یہ خیال ہے بہت سے کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، بہت سے اہل کتاب ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے اور قیامت کے دن وہ پھر ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی ایک دلیل مزید ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے، اس لیے کہ وہ آئیں گے تو اہل کتاب کے خلاف گواہی دیں گے، اور جب گواہی دیں گے تو پھر یہی گواہی قیامت کے روز کی گواہی بن جائے گی۔ میں اس بحث میں ابھی نہیں پڑھ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے کیا امکانات قرآن سے معلوم ہوتے ہیں، مگر گزارش یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر اہل کتاب کا قیامت کے قریب، وہ کہتے ہیں قیامت کے قریب، ظاہر قیامت کے قریب آئیں گے نا، ایمان لانے کا ذکر یہاں کیوں ہو رہا ہے؟ بھائی کوئی سلسلہ کلام بھی تو ہوتا ہے، کوئی سیاق سباق بھی تو ہوتا ہے۔ ان کی تو بات اس لیے ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو یہودیوں نے حرکتیں کی ان کو بیان کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ایکسپوز ہوں اور یہ بتایا جائے کہ ان کا ایٹیچیوڈ تو شروع سے ہی ایسا تھا، یہ تو بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو یہاں ان کے ذکر کا، جس کو کہتے ہیں نا کہ کیا تک ہے، سو گزارش یہ ہے کہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ضدی ہٹ دھرم انکار کرنے والے لوگ یہ مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ اوپر سے کوئی آسمان سے آئے گا تو اترتا ہوا صحیفہ تو ہم مانیں گے۔ ان میں سے ہر ایک موت سے پہلے اس پر کنونسڈ ہوگا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور پھر وہ قیامت کے روز ان کے خلاف کتاب گواہی دے گی۔ اور میں نے گزارش کی کہ یہ ان کا کنونسڈ ہونا، یہی اصل میں وہ چیز ہے کہ جو ان کو کافر بناتی ہے، کیونکہ کافر وہ شخص ہے کہ جس کو بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی مگر اس کے باوجود وہ انکار کرتا ہے۔ میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، اگرچہ کہ اس میں ریپیٹیشن، تکرار کے احساس کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے کہ عام غیر مسلم کو کافر کہنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو شخص ان لوگوں کو کہ جو اب غیر مسلم ہیں ان کو کافر قرار دیتا ہے، وہ در حقیقت یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ ان سب کو اچھی طرح سے معلوم ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے، اور وہ اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ یہاں یہ آیہ مبارکہ کہہ رہی ہے کہ یہ اہل کتاب سب کے سب اپنی موت سے پہلے یہ جان لیں گے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے اور اس کے لانے والے اللہ۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے ان پر پاکیزہ چیزوں کو حرام کر دیا، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کر دی گئی تھی۔ پاکیزہ چیزیں سورہ انعام سے معلوم ہوتا ہے کہ ان یہودیوں کے لیے وہ جانور کہ جو ناخن والے تھے ان کو حرام کر دیا گیا، اور گائے اور بکری کے گوشت میں چربی جو تھی اس کو حرام کر دیا گیا۔ اور یہ اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے دین کے معاملے میں شرارتیں کرنی شروع کر دی تھیں، زیادتیاں کرنی شروع کر دی تھیں۔ فرمایا کہ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور اس وجہ سے کہ جو انہوں نے بہت سوں کو
اللہ کے راستے سے روکا. بہت روکتے تھے وہ اللہ کے راستے سے. اللہ کے راستے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دین کی طرف آنے کے لیے اپنے پیغامات میں ایسے دلائل شواہد بیان کیے ہیں کہ جن کو اگر صحیح طرح سے سمجھ لیا جائے تو انسان کے لیے مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا. مگر بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس سے روک دیں، یا تو اس کی عجیب و غریب اوٹ پٹانگ قسم کی کچھ تفسیر کریں گے، یا وہ لوگوں کو سننے سے روک دیں گے، اور اوچھے طریقے اختیار کریں گے، قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، شور مچا دیں گے ایٹسیٹرا. تو یہ بڑا جرم ہے کہ آپ لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے روکیں. یہ بھی ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کہ قریش نے کیا کہ اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے لوگوں کو روک دیا. فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے ربا کے کھانے کی وجہ سے، سود لیتے رہنے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، ان کو سود لینے سے روکا تھا، لیکن وہ اس کے باوجود سود دھڑا دھڑ کھاتے رہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک وہ جرم ہے کہ جو اللہ کی شریعت میں، اللہ کے دین میں پہلے دن سے چلا آ رہا ہے، کنڈیمنیبل، اس لیے کہ یہ ایک نہایت غیر اخلاقی معاہدہ ہے کہ جس میں ایک فریق دوسرے فریق کو یہ کہتا ہے، ایک پارٹی دوسری پارٹی کو یہ کہتی ہے کہ ہم سے ہمارا یہ مال لو، اور اس کے بعد ہمیں ہمارے اس مال سے زیادہ ویلیو کا مال واپس کرو لازماً، چاہے تم افورڈ کر سکتے ہو چاہے نہیں کر سکتے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں. عام طور پر ایک غریب آدمی کو آپ قرض دیتے ہیں اور اس پر آپ زیادہ مانگتے ہیں، یہ تو ویسے ہی نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے. بیچارہ خود ضرورت مند ہے، اور آپ کے پاس ایکسٹرا پیسے ہیں، آپ وہ کسی کو دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے زیادہ دو، تو وہ تو ویسے ہی ایک نہایت ہی گری ہوئی حرکت ہے. لیکن آپ بزنس میں آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ کے کاروبار میں کامیابی ہوتی ہے ناکامی ہوتی ہے، ہمیں تو دلچسپی اس بات سے ہے کہ ہمارا پیسہ آپ کے کاروبار میں جائے اور بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے. ہم اس کو نہیں کنسیڈر کریں گے کہ جی آپ کو نقصان ہو گیا. اگر کاروبار میں آپ نے ایسے پیسہ لگایا ہوا ہے کہ آپ نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر نقصان ہوگا تو آپ قصوروار، آپ حقدار نہیں ہیں، آپ ڈیمانڈ نہیں کریں گے، تو پھر وہ ناجائز نہیں ہے. فرمایا کہ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے لوگوں کے مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، یعنی یہ یہودی لوگوں کا مال کاروبار میں باطل طریقے سے کھاتے. باطل طریقے سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ طریقے اڈاپٹ کرتے جو عدل کے، انصاف کے خلاف ہے. یعنی ایک نون کاروباری طریقے ہیں جو دیانت اور سچائی پر مبنی ہیں، یہ ان کے خلاف اور طریقے اختیار کرتے لین دین کے معاملات میں، کہ جس میں مثال کے طور پر ایک بندہ راضی نہیں ہے اور آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر رہے ہیں زبردستی کہ جس میں بعد میں اس کو نقصان ہو رہا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں،
آپ دھوکہ دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کام بھی وہ کیا کرتے تھے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو جرائم ہیں جو انسان کرتا ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ، یہ وہ جرائم ہیں کہ جن کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگ کافر ہیں، کیونکہ ایسے لوگ سچی بات مان ہی نہیں سکتے. وہ چاہے کوئی بھی ان کا مذہبی بیک گراؤنڈ ہو، اگر وہ ظلم کر رہے ہیں، اگر وہ سود کھا رہے ہیں، مگر وہ کاروبار میں فراڈ کر رہے ہیں، تو فرمایا کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کافروں کے لیے. اگرچہ کہ یہ ظاہر انہی کافروں کا ذکر ہے کہ جو پیغمبر کا بھی انکار کر رہے تھے، مگر ان کا انکار ہی اس وجہ سے تھا کہ یہ اس طرح کے گری ہوئی گھٹیا حرکتیں کرتے تھے. لیکن الراسخون، ان میں سے البتہ جو علم میں پختہ ہیں. اب بات یہاں پر ختم ہو گئی، یعنی وہ بات جو شروع ہوئی تھی وہاں سے آیت نمبر 155 سے کہ ان کے عہد توڑ دینے کی وجہ سے اور ان کے انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے، اور ان کے مریم پر بہتان لگانے کی وجہ سے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ مسیح ابن مریم رسول اللہ کو ہم نے قتل کیا، اور ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر حرام کر دیا پاکیزہ چیزوں کو، ان کے سود کے کھانے کی وجہ سے، ان کے حرام خوری کی وجہ سے ہم نے ان کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی یہ ساری باتیں بیان کی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ اس سب کے بعد ہوا کیا. فرمایا ہم نے ان سب کے نتیجے میں ان پر لعنت کر دی. یہ جس کو کہتے ہیں نا خبر، یہ بیان نہیں ہوئی، اور یہ خبر حذف کر کے اس کو امپلائیڈ مان کر اس کو اومٹ کر دیا گیا، اور اگلا حصہ بیان کر دیا گیا کہ ہم نے ان کافروں، ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی یہ سب کے سب جو یہ حرکتیں کرتے رہے ہیں، یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہو گئے، اور ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. فرمایا کہ لیکن الراسخون فی العلم، اور ان میں سے جو علم میں پختہ ہیں، یعنی یہودیوں میں ایسے بھی تھے کہ جو علماء تھے اور وہ اس میں پختہ تھے، علم کے بارے میں سنجیدہ تھے، بات کو سمجھنے والے تھے، غور و فکر کرنے والے تھے. ان کے بارے میں فرمایا منہم والمومنون، جو اہل علم بھی ہیں وہ بھی، اور جو عام اہل ایمان ہیں وہ بھی، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی کہ جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، جو نازل کیا گیا آپ پر، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی دونوں کو وہ مانتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو بات قرآن مجید نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 113 میں فرمائی، وہی بات یہاں بھی فرمائی جا رہی ہے کہ لیسو سوا، یہ سارے ایک طرح کے نہیں ہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں. تو یہ انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے. فرمایا کہ ان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو علم میں پختہ ہیں، اور عام اہل ایمان میں سے بھی بعض اچھے لوگ ہیں جو دیانتدار ہیں، صحیح بات کو مانتے ہیں، غلط بات کو رد کرتے ہیں،
فرمایا یہ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی کہ جو اے پیغمبر آپ پر ہم نے وحی نازل کی، اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور والمقیمین الصلاۃ، خاص طور پر وہ کہ جو نماز کا اہتمام کرتے ہیں، والموتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم ان قریب اجر عظیم عطا کریں گے۔ تو یہ اہل کتاب کا ذکر کرتے ہوئے، وہ اہل کتاب کے جن کو ہم نے ابھی دیکھا کہ اللہ نے بہت کنڈیم کیا ان کے غلط رویوں کی وجہ سے، اب اللہ تعالیٰ انہی میں سے کچھ اچھے اہل کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی ہیں، یہ ایمان لا رہے ہیں، یعنی یہ ابھی اس پروسیس سے گزر رہے ہیں، انہوں نے بات کو سمجھ لیا ہے، آج نہیں تو کل وہ اپنے اس ایمان کا اظہار بھی کر دیں گے۔ تو ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تو معاملہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ کسی بھی مذہبی گروہ میں جہاں لوگ اس لیے شامل ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پیدا ہو گئے ہیں، تو سارے لوگ برے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، آدمی متاثر ہوتا ہے پروپیگنڈے سے، جو چیز مشہور ہوتی ہے، جو چیز وہ بار بار سنتے ہیں، تو آدمی اس سے متاثر تو ہوتا ہے، لیکن لوگ اگر دیانتداری سے نماز پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، اپنی کتابوں کو پڑھ رہے ہیں، تو ان کے اندر پھر سچائی کو جاننے کا ایک جذبہ، حوصلہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ان کا اجر ضرور ملے گا، یہ یقیناً ایمان لائیں گے اور پھر اللہ کی رحمت کے مستحق بنیں گے۔ فرمایا کہ انا اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی پرواہ نہ کریں، یہ تو جیسے ہیں وہ ہم نے بتا دیا آپ کو، سو آپ اس بات پر فوکس کیجئے کہ ہم نے آپ پر وحی کی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی، جس طرح سے کہ ہم نے نوح اور ان کے بعد آنے والے پیغمبروں پر وحی کی تھی۔ ان میں سے کسی پیغمبر پر جو وحی آئی وہ ایسے نہیں آئی کہ وہ آسمان سے اترتے ہوئے لوگ اس کو دیکھتے، جیسا کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ آپ پر وحی آنا یہ کوئی انوکھا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی یہ واقعات ہو چکے ہیں۔ نوح پر ہم نے وحی کی اور ان پر بھی کہ جو آپ کے بعد آئے۔ کون؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ زَبُورًا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یعنی ان تمام پیغمبروں پر جن کو کہ یہ جانتے تھے، مکے والے اور خاص طور پر مدینے کے وہ یہودی اہل کتاب جو انکار کر رہے تھے۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور ہم نے بھیجے رسول، ہم نے جن کی سرگزشت آپ کو بیان کی، جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا، من قبل، اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور ایسے بھی رسول ہیں کہ جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، یعنی کچھ کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے لیکن بہت سو کا نہیں ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور ہم نے موسیٰ سے کلام کیا جس طرح سے کہ کلام کیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو انکار کرنے والے اہل کتاب مطالبہ کر رہے ہیں کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اترتا ہوا نظر آئے گا تو ہم مانیں گے، تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ جتنے رسول ان سے پہلے آئے ہیں، جتنے نبی جن پر ہم نے اپنی وحی نازل کی،
ان میں سے کس پر ہم نے ایسے نازل کی کہ وہ آسمان سے فرشتہ اترتا اور نظر آتا لوگوں کو کہ وہ ان کے اوپر آ رہا ہے۔ اس میں جو نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے تو نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے لے کر یعقوب علیہ السلام تک جو نبی آئے ہیں ان کا ہسٹوریکل آرڈر ہے، یعنی جس طرح سے کہ وہ تاریخ میں آئے ویسے ہی ان کو بیان کیا گیا، پہلے بڑے، پھر ان سے چھوٹے، پھر ان سے چھوٹے، اینڈ سو آن، والاسباط اور ان کی اولاد۔ اس کے بعد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، ان چار کا ذکر کیا گیا ایک ساتھ، ان کو بریکٹ کیا گیا کیونکہ ان کے ساتھ جو آزمائش کے معاملات ہوئے، جو ان کو مشکلات آئیں، اور پھر جو اللہ کی غیر معمولی مدد ان کو آئی، اس میں یہ سب کامن تھے۔ اس کے بعد دو پیغمبروں کا ذکر کیا جو بادشاہ تھے، سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا، اور اس میں ترتیب اس لیے الٹ دی، پہلے سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا اور پھر داؤد علیہ السلام کا، اس لیے کہ داؤد علیہ السلام کو جو زبور دی گئی تھی اس کو نمایاں کرنا تھا۔ وَآتَيْنَا دَاؤُدَ الزَّبُورَ، یعنی یہ جانتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور داؤد علیہ السلام کو تو زبور جیسی غیر معمولی کتاب ملی تھی، اور اس کتاب کے ان کو ملنے کے بارے میں ان کو پوری واقفیت ہے۔ فرمایا رسولاً قد قصصناہم علیک، ہم نے ان رسولوں کی طرف بھی وہی بھیجی جن کا ذکر آپ سے پہلے ہم کر چکے ہیں، من قبل، ورسولاً لم نقصصہم علیک، اور ان رسولوں کی طرف بھی جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور موسیٰ سے تو ہم نے اللہ نے کلام کیا جس طرح سے کلام کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے الگ سے ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف میں اور مشن میں بہت سی کامنالٹیز ہیں، تو اس لیے ان کا ذکر آخر میں کیا، اور یہ بتایا کہ موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا جیسے کلام کیا جاتا ہے، اور نبیوں کو تو اللہ نے وحی سے نوازا جو فرشتے لے کے آتے تھے، لیکن موسیٰ کے معاملے میں تو اللہ نے یہ اہتمام کیا کہ ان کو اللہ نے اپنے کلام کو اپنے گفتگو اور شرف مکالمے سے مستفید کیا، ان کو اس کے لیے چنا۔ یہ کلام براہ راست ہوا، براہ راست سے مراد یہ نہیں ہے کہ رو در رو ہوا، آمنے سامنے ہوا، ظاہر ہے کہ پردے کے پیچھے ہی ہوا، مگر بہرحال وہ کلام تھا، جیسے بولا جاتا ہے، جیسے کلام کیا جاتا ہے، محض وہی نہیں تھی۔ فرمایا رسولاً مبشرین و منذرین، یہ رسول کہ جو خوشخبری سناتے اور خبردار کرتے، یعنی یہ خوشخبری سنانے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے، انسانوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حجتن، کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی ایکسکیوز، بعد الرسل، رسولوں کے آ جانے کے بعد۔ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ جو اپنے رسول بھیجے، ان کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ان کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ
انسان کی عقل میں اور اس کی فطرت میں جو پہلے سے گواہیاں موجود ہیں اللہ کے موجود ہونے کی، آخرت کے واقع ہونے کی، اور انسانوں کے پاس اخلاقیات کے ہونے کی، اس پر مزید ایسی گواہی اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے پیش کی جائے جس کے نتیجے میں انسانوں کے پاس کوئی ایکسکیوز ہی باقی نہ رہے کہ جی ہمیں تو بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم تو بس اپنے ماحول ہی میں کچھ ایسے مشغول ہو گئے، ماحول سے اتنے متاثر ہو گئے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ رسولوں کے آ جانے کے بعد اب کسی انسان کے پاس کہ جس کے پاس ان کا پیغام پہنچ گیا، خاص طور پر جن کے پاس براہ راست پہنچ گیا، ان کے پاس کوئی ایکسکیوز باقی نہیں رہا۔ اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے، یعنی اللہ نے اس کا اہتمام کیا کہ اس نے رسولوں کو بھیجا، اور بھیجا اس لیے کہ وہ حجت تمام کر دیں۔ یہی وہ آیت ہے جس سے کہ اتمام حجت کا ایکسپریشن لیا گیا ہے، تاکہ نہ رہے انسانوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر، حجت بعد الرسل، رسولوں کے بعد۔ سو رسولوں کے آ جانے کے بعد اتمام حجت ہو جاتی ہے، یعنی ایک پہلے سے حجت موجود ہے عقل کی، فطرت کی، معاشرے میں نیکی اور بدی کے احساس کی، اور اس پر اللہ کی وحی، اللہ کی کتابوں کے ذریعے سے ایک اور حجت آ جاتی ہے جو رسولوں کے ذریعے سے آتی ہے، اور لوگوں کے پاس پھر ایکسکیوز ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ تم پر نازل کیا ہے، انزلہ بعلمہ، وہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لحاظ سے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جھٹلاتے ہیں، یہ انکار کرتے ہیں، ان کو جھٹلانے دو، یہ ان کا اپنا عمل ہے، لیکن یہ بات کہ آپ پر ہم نے وحی نازل کی، اس بات کی گواہی تو اللہ خود دیتا ہے کہ اس نے آپ پر جو کچھ نازل کیا وہ اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو ان کے انکار کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ کے پاس تو جو اللہ کے پیغام کے آنے کی گواہی، دلیل، ثبوت موجود ہے، وہ اتنا واضح ہے کہ اللہ اس کی گواہی دے رہا ہے، جس کے نتیجے میں آپ اس لیول آف کلیئرٹی اور کانفیڈنس کو پہنچ چکے ہیں کہ جس کے بعد کسی اور کے انکار کرنے یا اقرار کرنے سے آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اللہ ہے کہ جو گواہی دینے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ اس نے گواہی دے دی، اس گواہی کے نتیجے میں آپ کے اندر وہ کلیئرٹی پیدا ہو گئی، وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی گواہی سے بڑھ کر کس کی گواہی ہو سکتی ہے؟ یہ جو بات ہے اصل میں اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کے ہاں وہ غیر معمولی کلیئرٹی اور کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے کہ جو ان کو تمام تر مشکلات میں ثابت قدم رکھتا ہے، اور ان کے قدم نہیں ڈگمگاتے، اور وہ پوری طرح سے مطمئن ہوتے ہیں اگرچہ کہ کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ،
وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ بھٹک گئے اور دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ قد ضلوا، وہ بھٹک گئے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی میں۔ ان الذین کفروا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، یعنی انکار کرنے کے نتیجے میں انہوں نے ظلم کیا۔ کس پر؟ اپنی جانوں پر، اپنے اوپر۔ لم یکن اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ لیغفر لہم، کہ ان کو معاف کر دے گا، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ یہ ہے کہ وہ ان کو ہدایت دے گا، رہنمائی کرے گا کسی راستے کی طرف، الا طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے۔ یعنی جب حجت تمام ہو جائے، بات آخری حد تک واضح ہو جائے، اور پھر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بات وہاں پہنچ گئی ہے کہ جس کے بعد اب یہ انسانیت کے شرف سے گر گئے ہیں، اور اب وہ اللہ کی رحمت، اس کی معافی کے مستحق نہیں رہے، اور اب ان کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے الا طریقہ جہنم، کہ وہ جہنم کے راستے کی طرف جائیں، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی یہ بات کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس طرح کی بات بیان فرماتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مت سمجھو کہ اللہ نے چونکہ تم سب کو بنایا ہے، اس لیے اب اگر کسی نے اپنے ظلم زیادتی کی انتہا کر دی ہے تو تب بھی اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا، بڑا مشکل ہے، اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے بہت گنجائش ہے، اللہ کے ہاں بہت نرمی ہے، بہت مغفرت ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو اس کی مغفرت کا مستحق بننے کی کوشش کرے، اس کی رحمت کو پانے کے لیے تگ و دو کرے، اپنے رویے کو درست رکھے، اسٹرگل کرے۔ لیکن جو الٹ سمت چل پڑے، جو جاننے کے لیے تیاری نہ ہو، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اکوموڈیٹ کرنے کا امکان نہیں ہے۔ میں ان آیات کو ایک مرتبہ پھر پڑھ رہا ہوں۔ ہم نے آج کا سبق شروع کیا آیت نمبر 159 سے، 159 سے۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور ان اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، جو ایمان نہ لائے گا اس پر، اس کتاب پر، اس کے مرنے سے پہلے۔ یہ سارے مان کے مریں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، یہ ہو جائے گی ان پر گواہ، یعنی یہ کتاب۔ فرمائے کہ اگر یہ بات ہوتی عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت کے قریب آنے کے بعد ان کے ایمان لانے کی، تو اس سے ان یہودیوں کا کیا تعلق ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ایک بات کی بات بتا رہے ہیں ہم سے، تو وہ irrelevant بات ہے، اس کا یہاں کے بیان سے کیا ریلیونس ہے؟ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، تو ان کے ظلم کی وجہ سے کہ جنہوں نے جو یہودی ہوئے، یہودیت اختیار کی، حرمنا علیہم طیبات، ہم نے حرام کر دی ان کے اوپر پاکیزہ کھانے کی چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کر دی گئی تھیں،
وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت روکنے کی وجہ سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانے کی وجہ سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ان میں سے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن الراسخون فی العلم، یہ جو ان میں سے کافروں کا ذکر کیا گیا، سب کا نہیں کیا گیا، وہ اس لیے کہ آگے بتایا جا رہا ہے اب کہ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن الراسخون فی العلم، فرمایا کہ ان میں سے البتہ جو علم میں پختہ ہیں، منہم ان میں سے، والمؤمنون، اور دوسرے اہل ایمان، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر بھی کہ جو آپ پر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، والمقیمین الصلاۃ، اور خاص طور پر وہ نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی سچا ایمان لانے والے۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم عظیم اجر دیں گے۔ انا اوحینا الیک، ہم نے آپ پر وحی نازل کی ہے پیغمبر، کما اوحینا الی نوح، جیسے ہم نے وحی نازل کی نوح پر، والنبیین من بعدی، اور نبیوں پر ان کے بعد، واوحینا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم نے وحی نازل کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، وعیسیٰ و ایوب و یونس و ہارون و سلیمان، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان پر، وآتینا داؤد زبورا، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، ورسلا قد قصصناہم علیک، ہم نے ان رسولوں کی طرف بھی وہی بھیجی جن کا ذکر ہم آپ سے پہلے کر چکے ہیں، من قبل، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور ان رسولوں کی طرف بھی جن کا ذکر ہم نے آپ سے نہیں کیا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا جس طرح کہ کلام کیا جاتا ہے براہ راست۔ رسولا مبشرین و منذرین، یہ رسول جو بشارت دیتے، خوشخبری سناتے اور خبردار کرنے والے بنے، کیوں؟ لئلا یکون للناس، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس، علی اللہ، اللہ کے سامنے پیش کرنے کو، حجتن، کوئی حجت، بعد الرسل، رسولوں کے آ جانے کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تو ہے زبردست غالب، حکمت والا۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، یہ جھٹلائیں تو ان کو چھوڑیے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ آپ پر نازل کیا، انزلہ بعلمہ، اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا وظلموا، جن لوگوں نے انکار کیا اور اس طرح سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ ایسا کہ لیغفر لہم، کہ ان کو معاف کرے گا، ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی ان کو کسی راستے کی ہدایت دینے والا ہے، الا طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے راستے کی، خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ کے لیے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ وعلیکم السلام۔
A church in Berlin gave space to Muslims to pray as their mosque could not accommodate them. Very noble gesture in contrast to Muslim nurses in Lahore would not let the Christian nurses say their Sunday prayers in the church. This is against the covenant of Prophet ﷺ, who offered the Christians peace and security till the end of times. What is the reason we Muslims behave like this? دیکھیں جی، ایک تو جو آخری آپ کی بات ہے وہ اگرچہ کہ لوگ کہتے تو ہیں مگر میں اس سے بے خبر ہوں، یہ آپ سمجھیں کہ میرے علم کی کمی ہے۔ میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے مذہبی آرگومنٹس کو اس علم تک محدود رکھنا ہے کہ جو اوتھینٹک علم ہے۔ یہ ٹینڈنسی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ کو جو معلومات جہاں سے بھی ملے اپنے حق میں اس کو آپ لے لیں اور انہی سورسز سے کوئی الٹ معلومات ملے تو اس کو آپ ایکسیپٹ نہ کریں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کو سمجھنے کی کوئی میتھڈالوجی ہونی چاہیے نا، کوئی سسٹم ہونا چاہیے۔ یہ سسٹم میرے نزدیک مناسب نہیں ہے کہ ہمیں اپنے نیریٹو کے پوائنٹ آف ویو سے جہاں سے بھی انفارمیشن ملے ہم اس کو لے لیں۔ میں اس انفارمیشن کو ڈینائی نہیں کر رہا، لوگوں نے یہ بات کہی ہے، مجھے بات کچھ ٹھیک بھی لگتی ہے، مگر یہ میں یعنی سامنے لا کے آرگومنٹ کے طور پر پیش نہیں کروں گا۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں دوسرے لوگوں کو بھی اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ اگر اچھے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ بھی اچھا ہونا ہے۔ ہمیں اگر وہ اچھے ہمارے ساتھ نہیں بھی ہیں تب بھی ہمیں ان کو اکاموڈیٹ کرنا ہے۔ برلن کیا ہو، بوسٹن میں اور جگہوں پر بھی اس طرح کی مثالیں، یہاں امریکہ میں کئی جگہوں پہ اس کی مثالیں ہیں۔ جیوز بھی اور کرسچنز بھی اکاموڈیٹ کرتے ہیں، جیوز بھی اکاموڈیٹ کرتے ہیں، اپنے سینیگوگز وہ حوالے کر دیتے ہیں مسلمانوں کے۔ یہ ایک بہت اچھی بڑی اچھی روایت، بڑا اچھا ٹرینڈ ہے جس سے کہ ہم مسلمانوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کس لحاظ سے؟ اس لحاظ سے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، یہ پہلا ٹارگٹ ہے۔ اور یہ کوئی کم گول نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ رہیں، اچھے تعلقات ہوں، اور اسی سے دوسرا ٹارگٹ بھی اچیو ہونے کا امکان ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اپنی بات بتائیں اور ان سے ان کی بات سنیں۔ تو یہ جو آپ نے، مجھے نہیں اس کا علم تھا کہ ہمارے ہاں نرسز ان کو روکتی ہیں، یہ جو ٹرینڈ پیدا ہوا ہے یہ اصل میں ہمارے ہاں اس ایٹیچیوڈ کی وجہ وہ بیان کرنے والے واعظین کی باتیں ہیں جو مبالغہ آمیز گفتگو کرتے ہیں، جوش و خروش پیدا کرتے ہیں، اسلام کی حقانیت اور سچائی کو بیان کرنے میں وہ دوسروں کو کنڈیم کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ہاں انفارچونیٹلی ایک تکبر پیدا ہو گیا ہے، ایک ایروگنس، کہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر اور دوسروں کو انفیریئر سمجھتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ انفارچونیٹلی دوسروں کے لیے ان کے ہاں اکاموڈیٹ کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ ہمیں انکلوسیو ہونا چاہیے، ایکسکلوسیو نہیں ہونا چاہیے۔ ایکسکلوسیوسٹس وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ انکلوسیوسٹ وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، دوسروں کے صحیح ہونے کا بھی امکان ہے۔
یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہماری بات نہیں مان رہے تو ان کا یہ رویہ ٹھیک ہے، بلکہ وہ نہیں مان رہے ہماری بات اس لیے کہ ان کو بات ابھی سمجھ میں نہیں آئی ہے، اور جب ان کو سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے گا، اللہ سے امید ہے۔ تو انفارچونیٹلی بجائے اس کے کہ ہم اس ماحول سے فائدہ اٹھا کر ہم بھی ریسیپروکیٹ کریں، ویسے بائی دا وے ویسٹ میں مسلمانوں کے اندر یہ تبدیلی دھیرے دھیرے آ رہی ہے، مگر جہاں ہم میجورٹی میں ہیں وہاں ہم ایروگنٹ ہیں۔ انڈین مسلمز آئی ایم شور کہ پاکستانی مسلمانوں کی طرح نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں وہ مائنورٹی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ یہ ہم نے ملک حاصل کیا تھا کہ ہم یہاں اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ ایکچولی ہم نے ملک حاصل کیا تھا ہندوؤں کی ڈومیننس سے بچنے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کو ایک سپیس ملے، اور ہم نے اپنے جھنڈے میں گرین جو فلیگ کا حصہ ہے اس کے ساتھ وائٹ کو بھی رکھا تھا جو مائنورٹیز کے لیے تھا، لیکن سیڈلی مائنورٹیز تو بیچارے کہاں اپنے لیے مسلمانوں کے دل میں کوئی جگہ پائیں گے پاکستان میں۔ پاکستان تو مسلمان کو کاٹ رہا ہے۔ سو اٹس ویری ویری سیڈ اینڈ انفارچونیٹ، اور ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں جتنا بھی ریفارم کرنے کا کام کیا جائے وہ کم ہے۔ Many religious scholars say that if it is confirmed by a pregnancy scan that there is no pregnancy, then iddat becomes redundant for a divorce or a widow. My question is, isn't this evolving Sharia as the Quran states iddat for both divorce and a widow? دیکھیں، اگر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جس کو میں نے کل پروبیبلی کویسچن کیا تھا کہ ایوالو کرنے کا کیا مطلب ہے، وہ اس بات سے ڈیفرنٹ ہے۔ جو اسکالرز یہ کہتے ہیں مجھے ابھی تک ان کی بات سے اتفاق تو نہیں ہے، لیکن وہ دین میں کوئی تبدیلی نہیں کر رہے، وہ کوئی دین کے اصول کو نگیٹ نہیں کر رہے، وہ ماڈرن زمانے کی ڈیولپمنٹ کی وجہ سے دین کے اصولوں کو اگنور نہیں کر رہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دین بتا رہا ہے کہ جب کوئی عورت پریگننٹ ہے اور اس کی پریگننسی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دی یا ایک عورت بیوہ ہو گئی، جس دن بیوہ ہوئی، جس دن طلاق دی گئی، اس دن اس کی اولاد ہو گئی تو عدت ختم، یعنی اس میں اس کے لیے اس کو اجازت ہے کہ اب جہاں چاہے وہ شادی کر لے۔ اور دوسرا، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی لیکن اس کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی، فزیکل ریلیشن شپ قائم نہیں ہوا، تو اس کے بعد طلاق کے فوراً بعد اس کا پھر وہ آزاد ہو گئی ہے، اس کا کسی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ دین کہہ رہا ہے، یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ اس کی روشنی میں وہ یہ انفر کرتے ہیں کہ اگر ہم کو یہ یقین ہو جائے کہ اب عورت پریگننٹ نہیں ہے اور پریگننٹ ہونے کا کوئی امکان بھی نہیں ہے تو پھر عدت کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اس میں جو ڈسپیوٹ ہے ذرا سا وہ یہ ہے کہ واٹ ایف یہ بات معلوم ہو کہ آج کی پریگننسی نہ ہونا اس بات کو یقینی نہیں بناتا کہ کل بھی نہیں ہو سکتی۔ سو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں نے جس چیز کو جس سے ڈس ایگریمنٹ کیا تھا وہ یہ تھی کہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی وہ زمانہ وہ تھا کہ جب ابھی
بیٹی کو وراثت میں کچھ بھی نہیں ملتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چلو آدھا تو دے دو. اور ڈاکٹر فضل الرحمان اور دوسرے لوگ شاید جن اسکالر کا آپ ذکر کرتی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہوں گے، آئی ڈونٹ نو، آئی ہیو نو آئیڈیا، کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، اب آپ آدھے کو پورا کر دیں. نہیں، یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے. قرآن یہ بالکل نہیں کہتا. قرآن نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ ول چھوڑ جائیں، آپ وصیت کر جائیں کہ میری بیٹی کو پہلے اتنا حصہ ملے گا، اور ایکسپلین کریں وائی، بیکاز اس نے میری خدمت کی ہے، یا بیکاز اس کی ضرورت ہے. مگر یہ کہ میری بیٹی کو دے جائیں اس لیے کہ میں بیٹی بیٹوں کو سب کو برابر سمجھتی ہوں، یہ تو قرآن کے بیان کے خلاف ہے. سو جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ڈومینیٹ کرنے آیا ہے اوور ایوری تھنگ، آپ اپنی عقل کو اس کے اوپر بٹھا دیں، وہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ساری قرآن کو سمجھنے کی باتیں ہیں، اس میں ہمارا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے. Catch of that ayat, the first one that says that they will be going believe in the Quran before they die. آپ نہیں سمجھ پائیں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جتنے بھی اس وقت جیوز اینڈ کرسچنز ہیں جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم کو آسمان سے اترتا ہوا فرشتہ نظر نہیں آئے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے اپنے دل میں اس کو مان کے جائے گا، اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ابھی تو گریجولی بات آگے بڑھ رہی ہے، مگر ان میں سے ہر ایک اپنے اندر اس بات کو ریئلائز کر کے جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے. اور یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ریئلائزیشن اس کا ذریعہ بنے گی کہ قرآن قیامت کے روز ان پر گواہی دے گا. آئی ہوپ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی. میں نے آج خاص طور پر اپنا ٹائم اس لیے چینج کیا تھا کہ کل انفارچونیٹلی مجھے اس ٹائم پر اپنی بات روکنی پڑی، بیکاز مجھے کوئی اور ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے آفٹر دیٹ ٹائم. اور وہ کسی خاتون نے وہ پوچھا تھا ڈسٹریبیوشن کا آف انہیریٹنس، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کو بھی برابر دے دیا تھا. میں جو بات ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ اگر انہوں نے اپنے بھائی کو اپنی بہن کو دیا ہے پورا، تو اگر دونوں بھائی ایگری کرتے ہیں کہ ہم اپنا حصہ دے رہے ہیں تو ان کو روک کون سکتا ہے؟ اس میں بھی آپ مجھ سے ایگری نہ کریں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے دونوں بھائیوں اور بہنوں کا حصہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ڈسٹریبیوٹ ہو جائے، اور پھر بھائی کہیں جی کہ یہ ہم آپ کو اپنا حصہ دیتے ہیں. جب آپ کی ویلتھ ہے، آپ کا ایسٹ ہے، آپ کسی کو بھی دے دیں. مگر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی وصیت نہیں ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ اٹ ریئلی میکس لٹل سینس کہ ان کا آدھا ہو، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میں ڈسپیوٹ کر رہا ہوں. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. میں ظاہر ہے کہ اختلاف بس اسی حد تک ہونا چاہیے، آدمی اپنا نقطہ نظر بیان کر دے. ظاہر ہے کہ جو بات سمجھ میں آتی ہے انسان وہی کر سکتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بہنوں کو بھی پورا حصہ دیں گے، تو اصل میں ہم قرآن مجید کی کلیئر سٹیٹمنٹ کو ہم وائلیٹ کر رہے ہیں. واللہ عالم بالصواب. اس لیے وہ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ اب تو یہ ہو چکا سو ہو چکا،
تو ان بھائیوں کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ جی ہم نے یہ سوچ کر تو نہیں کیا تھا کہ ہم تیرے فیصلے کو نعوذ باللہ غلط سمجھتے ہیں، ہمیں تو ایسے خیال آیا کہ ہم ان کو بھی شریک کر دیں، اب ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو ہمارے اس رویے پہ ہمیں معاف کر دے۔ ہم نے جو اپنی بہن کو دیا اصل میں تیرے دیے ہوئے حصے سے ہم نے اپنی آزادانہ مرضی سے اس کو دیا ہے، تیرا قانون ہی اصل ہے، تو ہی حکمت والا علم والا ہے، تو نے جو فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے غلط ہو ہی نہیں سکتے، ہمارا علم کم ہے، تیرا علم مکمل ہے، تو نے اپنے کلام کو قیامت تک کے لیے اب واجب العمل قرار دیا ہے، ہم تیرے اس فیصلے کے آگے سرنڈر کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔